اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد واسق، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ کانٹینٹ۔ آج میں بات کروں گا کلیکٹو ڈپارٹمنٹ، جو ہمارے ملک کا ایک ایسا ناسور ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے، جو ہمارے ملک کی ایک ایسی بیماری بن چکا ہے، جو ہمارے ملک کا ایک ایسا خراب حساسہ بن چکا ہے، جس سے ہر انسان بزن بیزار اور مشکل کا شکار ہے۔ بات کروں گا ان تمام لوگوں کی جو مڈل کلاس ہیں، ان تمام لوگوں جو مڈل کلاس سے نیچے ہیں، اور ان تمام لوگوں جو مڈل کلاس سے اوپر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ سے کیسے نجات پا سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کافی بار کسی موضوع پہ یا ذکر پہ بات کری ہے، لیکن اس موضوع ذکر پہ بات اس لیے لازمی کرنا پڑتی ہے مجھے بار بار کہ کلیکٹو ڈپارٹمنٹ، بجلی جو دنیا کے اندر ایک ضرورت ہے، دنیا کے اندر ایک موجودہ چیز یعنی ایک موجود ہونے کے باوجود ہمارے لیے، ہم پاکستان کے لیے خاص طور پہ پاکستان کی بات کروں گا کہ اس وقت میں پاکستانی شہری ہوں، پاکستان میں ہونے کے باوجود ہمیں میسر نہیں ہے تو ان قیمتوں میں جہاں تک انسان اپنا پیٹ پالے یا اس کو وہ جو اپنی ایک ضرورت ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ کر نہیں چل سکتا۔ ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے گھر کے افراد، میں مرد ہوں، ایک وقت ہوں یا نہیں ہوں یا باہر چلے گیا ہوں، تو لیکن جو گھر کے نا موجود ہیں ان کو تو پہلے بجلی میسر نہیں ہوتی۔ ہمارے پاکستان کا کوٹا لے لو، حیدرآباد لے لو، کراچی لے لو، پنجاب لے لو، صوبہ سندھ لے لو، جو صوبہ سرحد لے لو، صوبہ خیبر پختونخوا لے لو، کوئی بھی شہر ہے، کوئی بھی علاقہ، ہم اس تکلیف سے یعنی اس ناسور ادارے سے بچاوا نہیں ہے، اس تکلیف سے بچاوا نہیں ہے۔ اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ میں اس لیے ان تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو ہمارے پر حکمران ہیں، جن کو بجلیاں فری ہیں، جن کو تمام سہولتیں، میڈیکلز وغیرہ وغیرہ بہت ساری سہولتیں موجود فری ہیں، ان تمام لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ فرعون نہ بنیں، آپ لوگ یزید نہ بنیں، آپ لوگ ایک ملک کے، ایک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر ایک ایسا نظام نہ پیدا کریں کہ خانہ جنگی یا بے حسی یا پریشانی یا کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ ہمارا اس پاکستان جو اس پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، جو لاکھوں لوگوں کی قربانی سے اور بے حساب لوگوں کی جدوجہد سے ہمیں ملا ہے، تو اس کو ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو برائے مہربانی کلیکٹو ڈپارٹمنٹ جو کراچی میں ہے اور واٹر ڈپارٹمنٹ حیدرآباد میں، اور مختلف ڈپارٹمنٹ، اگر ان تمام ڈپارٹمنٹ کو صحیح کرنا ہے تو ان تمام ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ، ان کے خلاف دوسری کمپنیوں کو ہمیں لائسنس ایشو کر کے پاکستان میں کام کرنے کے لیے پروموٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم کم سے کم کچھ نہیں 200 250 یا 300 کمپنیاں، منیمم 200 اور زیادہ 300 کمپنیوں کو لائسنس پے نہیں کرتے، ہم اس تکلیف سے نجات نہیں پا سکتے۔ کیونکہ اس لیے جب کمپٹیشن آ جائے گا نا، جب ان سے بہتر کام کرنے والا، ان سے بہتر ہمیں بجلی اور سہولت فراہم کرنے والا کوئی شخص مل جائے گا، تب جا کے ہمیں اس تکلیف سے نجات ملے گی۔ اچھا بات رہی کہ جو لوگوں کو بجلی فری مل رہی ہے، جب تک ان لوگوں کو بجلی کی رقم ادا نہیں کرنے کا یعنی پین ہوگا، تکلیف ہوگی، جب تک وہ آسانی سے، جب تک ان کو تکلیف پین نہیں دیں گے آپ لوگ، جب تک ان کو آپ یہ سہولت ان سے نہیں چھینیں گے، جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری تکلیف کیا ہے، جب تک کہ بندے کو عیش و آرام اس سے نہ چھینا جاتا تو پتہ نہیں چلتا اس کو غربت کیا ہوتی ہے، مخلصی کیا ہوتی ہے اور تکلیفیں کیا ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو قانون پاس کرا جائے تمام ان اداروں سے جو پاکستان کے حق کے لیے یا پاکستان کی اندر اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے، مقبولی طریقے سے، یعنی ایک ایمانداری طریقے سے کر رہے ہیں اور نبھا رہے ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے۔ اور جو میں تو ایک بات جانتا ہوں، جو بجلی چوری کر رہے ہیں وہ نہیں بولیں گے اس کے خلاف، یا جو حرام کھا رہے ہیں وہ نہیں بولیں گے اس کے خلاف۔ بھائی میں مڈل کلاس فیملی کا لڑکا ہوں، بھائی سیدھی بات ہے، میرے پاس کم سے کم کچھ نہیں 237 یونٹ کا 237 یونٹ کا بل کتنا آیا ہوگا آپ کو بتائیں، میرے کو بتاتا ہوں آپ کو، 237 یونٹ کا بل 7-8 ہزار روپये آیا ہے۔ میں نے اس کو ملٹیپلائی کرا
صحیح ہے. اب ٹیکسز تو جو انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس ہے وہ تو ہم تمام چیزیں خرید کے بھی دے رہے ہیں. خرید کے کیا دے رہے ہیں کہ آپ اگر ہم اٹھا لو ہسٹری تو ہر چیز کے اوپر انکم ٹیکس بھی لگا ہوتا ہے, سیل ٹیکس بھی لگا ہوتا ہے. ہم ہر چیز کا سیل ٹیکس بھی دیں, انکم ٹیکس بھی دیں, اس کے بعد بجلی کے بل بھی انکم ٹیکس سیل ٹیکس لگ کر آ رہا ہے. تو کون سی انصاف ہے, کون سا انصاف کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کون سی ملک کو کس جگہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ملک کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ برائے مہربانی اس ملک کی حفاظت کر لیجئے. مجھے وہ حالات نظر آ رہے ہیں جو آپ کی سوچ و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے. ایک لاوا پھٹنا ہے, ایک زلزلہ آنا ہے, ایک کوئی بھی الگ ایسا قہر برس جانا ہے, یا انسان کس حد تک جا سکتا ہے آپ کو سوچ بھی نہیں ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب فرشتے اللہ نے بندے کو بنایا اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو خونوں, اللہ تعالیٰ یہ تو دنیا میں جا کے جو ہے قتل کریں گے, اپنا انسان کو مارے گا, نسلیں برباد ہوں گی, تو اللہ نے بولا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نوبت نہ لائیے جو فرشتے ہمارے پیدا ہونے آدم علیہ السلام کے بنانے میں جو فرشتوں نے کہا تھا وہ بات کو سچ نہ کیجیے. برائے مہربانی اس ملک کو سنبھال لیجیے, اس ملک کی کمر نہ توڑیے, مجبور مت کیجیے کہ عوام جو ہے خودکشیاں کرے یا مارے یا مرے. اس مقام پہ لا کے نہ کھڑا کیجیے. برائے مہربانی بجلی کے نظام کو بہتر کیجیے, اور جتنی میں نے باتیں کہی ہیں ان سب پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. دوسری کمپنیاں لے کر آئیے اگینسٹ, تاکہ وہ ہمارے کو بہتر سے بہتر کمپٹیشن ہو جائے گا تو بہتر سے بہتر بجلی فراہم کرے گی, اور بہتر سے بہتر کم ریٹ میں بجلی فراہم کرے گی. اور دوسری جو لوگ ہم بجلی فری لے رہے ہیں ان کے اوپر بجلی کا بل لازمی لاگو کیجیے. یہ دونوں حل ہیں اس چیز کو قابو کرنے کے. تو میں صاحب تمام ذمہ داران, جتنے بھی ذمہ داران ہیں, میں یہ وزیر اعظم کو نہیں بولوں گا ڈائریکٹ, لیکن جتنے بھی ذمہ داران ہیں, جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے سیاستدار جو ہم پاکستان کے لیے مخلص ہو کے کام کر رہے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں, جو مخلص ہیں پاکستان سے لوگ, ان سب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس پہ سوچیے. آج نہ سوچیں گے تو کل آپ کا سوچنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا, کچھ نہیں رہے گا. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا میزبان محمد واسق, پھر ملیں گے زندگی میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے